مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی جامع اور مختصر وظیفہ ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی جو ہے نا یہ وظائف ہیں، اور احادیث میں یہ وظائف موجود ہیں، اس کو ضرور پڑھیں، فائدہ حاصل کریں۔ ہم تو دنیا کے پیچھے جو نا پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اصل تو آخرت ہے۔ اور یہ جو وظائف ہیں سے ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ آخرت بنانے کی کوشش، لیکن دنیا میں جو نا گھر ہے، ضرورت ہے، ہم سارے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے، اچھی بات ہے، گھر بن جائے، چھت مل جائے، لیکن آخرت کا جو سفر ہے بہت لمبا چوڑا سفر ہے، آخرت میں بھی جانا ہے، آخرت کے لیے بھی تو گھر چاہیے۔ اور دنیا کا جو گھر ہے یہ بنانا کتنا مشکل ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے بنانا کتنا آسان ہے۔ حدیث میں ہے جو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 10 مرتبہ پڑھے گا، جنت میں فوراً اس کے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل تیار ہو جائے گا، 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل تیار ہو جائے گا۔ اب پڑھتے چلے جائیں، آپ کے لیے محل بنتا جائے گا۔ اور دنیا میں جب اپنا گھر بناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کے جو ہے نا اس کے سامنے کوئی گارڈن ہو، کوئی ہری بھری جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، درخت ہوں، پھول ہوں۔ تو آخرت کے لیے بھی آخرت کا محل تو تیار ہو گیا، اب اس کے سامنے ہم بھی گارڈن لگا لیں۔ وہ گارڈن کیسے لگے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا، وہاں درخت لگ گیا۔ اب پڑھتے جائیں، درخت لگاتے جائیں، پڑھتے جائیں، درخت لگاتے جائیں۔ تو اس کو جو ہے یہ وظائف ہیں، اس کو خوب پڑھیں، اور جو ہے نا اپنی اسے آخرت بھی بن جاتی ہے، اسے دنیا بھی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی احادیث میں ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں ساری دعائیں اس کے اندر ہے۔ روزانہ جو سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھے گا، دنیا آخرت کی بلائیاں اس کو مل جاتی۔ اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، یہ 50 ہو گئے، پھر 50 ایک ساتھ پڑھ لیں، تو یہ معمول بنا دیں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ دیکھیں نیکیاں تو ہم کما رہے ہیں، اب ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ مثلا آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، محل تیار ہو گیا۔ اب غیبت کے تو یہ محل آپ نے دے دیا۔ آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا، 100 درخت لگ گئے۔ تو غیبت کے وہ تو سارے درخت چلے گئے۔ جیسے آپ بینک میں پیسہ آپ ڈال رہے ہیں، وہاں دوسرے اس کو نکال رہے ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، ہماری آخرت بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے، تو یہ اعمال کیسے محفوظ ہوں؟ اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ درود وہ دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے، قبول ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، وہ قبول ہو گیا، وہ محفوظ ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف، اور خاص کر جمعے کے دن 300 مرتبہ یہ معمول بنائیں، درود شریف پڑھیں۔ 300 مرتبہ درود شریف یہ ہر جمعے کے دن پڑھیں کثرت کے ساتھ، یعنی 300 مرتبہ پڑھیں گے کثرت میں ہے، تو 1 مرتبہ پڑھیں گے 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور جو وظیفہ میں بتا رہا تھا وہ وظیفہ یہ ہے، تو
اللہم انی اسألک رزقا کریما، یا اللہ میں تجھے عزت والی روزی طلب کرتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت عزت والی روزی دے گا اور بہت زیادہ دے گا اور آسان کر کے دے دے گا۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں، اللہم انی اسألک رزقا کریما۔ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی جامع اور معنی یہ وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک جب عزت والی اور بہت زیادہ اور کشادہ آسان کر کے روزی دے گا تو یہ زندگی عافیت کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو ان وظائف پر خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچا دیں، اور اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو جائے، ہر ایک کو فائدہ ہو جائے۔ دل بڑا کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔